السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل اعلیٰ رخ بلاگ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، اور بہت بہت مبارک ہو۔ آج رمضان کا پہلا روزہ ہے اور ہم اب اپنی عبادات کو اور زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت بہت توفیق دے، زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی، نیک عمل کرنے کی، اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا ولاگ، اور میں تیاری کر رہی ہوں افطار کی، اور بنا رہی ہوں یوزلی شربت جیسے سب بناتے ہیں، روح افزا بنا رہی ہوں۔ بس اسی میں یہی سارا ٹائم گزر جاتا ہے، اور دن کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ کس طرح وقت گزر جاتا ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں پہلے سے کر کے رکھیں، تاکہ ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کا موقع مل سکے۔ اور چلتے پھرتے اس چیز کا ضرور اہتمام کیا کریں کہ چلتے پھرتے آپ لوگ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، اس کا ضرور ورد کیا کریں، یہ ضرور پڑھا کریں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ 70 مرتبہ پڑھتے تھے استغفار۔ تو ہم تو پھر پتہ نہیں ہمارے تو پھر کتنے گناہ ہوں گے جو ہم جانے انجانے میں کر بیٹھتے ہیں، تو ہمیں تو پھر پڑھنا ہی چاہیے۔ اور میں تو کہتی ہوں روزانہ آپ ایک تسبیح استغفار کی اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سارے راستوں کو آسان کر دے گا، رزق کے دروازے کھول دے گا، اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ تو جناب، اس کے ساتھ ساتھ میری افطاری بھی بن ہی رہی ہے، اب میرا شربت بالکل کمپلیٹ ہونے والا ہے۔ روح افزا جو ہے ہمارے کہنا چاہیے ہمارے اس کی کلچر کی ایک ثقافت ہے، یہ بہت پسند کیا جاتا ہے، اور شروع رمضانوں سے روح افزا کو بہت پسند کیا جاتا ہے، چاہے سردی ہو گرمی ہو، اس کا مزہ تو الگ ہی دیتا ہے، یعنی ٹھنڈا ٹھنڈا، اور آج کل تو موسم بھی بہت اچھا ہے۔ تو بس یہی ہے کہ بس شربت بنا کے پہلے سے رکھ دیا جائے۔ لیکن روح افزا کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب آپ افطاری کریں تو آئلی چیزیں ہوتی ہیں، تو فوراً آئلی چیزیں کھانے کے بعد یہ ہے کہ آپ فوراً سے ٹھنڈے مشروبات سے پرہیز کریں، کیونکہ ہمارے معدے پہ جا کے افیکٹ کرتے ہیں، اس سے ہماری ہیلتھ خراب ہو سکتی ہے۔ تو بس اسی لیے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، اور جتنا ہو سکے عبادت کریں، جتنی ہو سکے عبادت کریں، کیونکہ وہ انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب ترین انسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو اتنی ساری عبادت کی توفیق دیتا ہے اپنے اس بابرکت مقدس مہینے میں، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، عبادت کرتے رہنا چاہیے، اور کیونکہ یہ مہینہ جس کو بھی نصیب ہوتا ہے وہ بہت خوش قسمت سمجھا جاتا ہے، اور واقعی وہ خوش قسمت ہوتا بھی ہے۔ تو بس یہ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا کام چل رہا ہے۔ اب میں بیسن پھینٹنے کی تیاری کر رہی ہوں، بیسن پھینٹ رہی ہوں۔ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں نا کوئی زیادہ پکوڑے کھاتا نہیں ہے، تو میں بس اپنے لیے 2-3 ایسی بنا لیتی ہوں، بھائی کھاتے نہیں ہیں، امی کو بھی اتنا آئلی پسند نہیں ہے، تو اتنی افطاری کا اہتمام نہیں ہوتا۔ ہم لوگ یہ ہے کہ اگر بہن وغیرہ آئے تو بن جاتی ہے بہت، اس سے افطاری کا بہت زیادہ اہتمام کر لیتے ہیں، لیکن یہ ہے ہم لوگ کھانے کو زیادہ پریفر کرتے ہیں کیونکہ وہ ہیلدی سمجھا جاتا ہے۔ اچھا خیر، اور اب میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھی جو ہے دوسرے روزے کا وظیفہ بتانے والی ہوں، جو بہت اچھا ہے۔ آپ جو ہے مرد حضرات بھی کریں، اور جو ہے عورتیں بھی کریں اس کو۔ یہ وظیفہ یہ ہے، دیکھیں جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو ہم ہوتے ہیں مہمان، اور جو وہ میزبان ہوتے ہیں وہ ہماری ہر خوشی کا خیال رکھتے ہیں، ہمیں ہر طرح سے ویلکم کرتے ہیں۔ ہم ان سے کچھ بھی مانگیں تو بہت سلیقے سے ہمیں پانی، شربت، چائے پیش کرتے ہیں، ہماری بات کو یعنی بہت زیادہ ہماری بات کا مان رکھتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہی سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ مرد حضرات جب مسجد جائیں تو وہ ہوتے ہیں مہمان، اور اللہ تعالیٰ ہے میزبان، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بات کو کیسے درگزر کرے گا؟ تو دل کھول کے مانگیں جو مانگنا ہے۔ اور عورتیں جو ہیں جب وہ جہاں نماز پہ پہلا قدم رکھیں
تو سمجھیں بس وہ اپنے پروردگار کی مہمان بن گئی، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا میزبان ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے جا نماز پہ قدم رکھتے ہی جو دعا میں ابھی بتا رہی ہوں، اور مرد حضرات مسجد میں پہلا قدم رکھتے ہی یہ دعا جو میں بتا رہی ہوں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ یعنی جو اس وقت ہماری میزبانی کر رہا ہے، کہہ رہا ہے اے بندوں آؤ، تم مجھ سے جو مانگو میں تمہیں بہت اچھے سے، بہت سلیقے سے دوں گا، تم مجھ سے جو بھی مانگو میں تمہیں دوں گا، وہ چیز اور اچھی کر کے دوں گا۔ یہ تو ہماری سوچ میں ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنی سوچ میں لمٹ لگا لیتے ہیں کہ یہ ہے، بس یہ ہے، ہمارے حالات ایسے ہیں تو ہماری سوچ بھی ایسی ہے تو ہمیں ملے گا بھی ایسی، ہمیں تو ایسے نہیں مل سکتا، ہمیں کیسے مل سکتا ہے؟ ہمیں یہ چیز نہیں سوچنی چاہیے، دینے والا تو اوپر بیٹھا ہے نا، وہ ہمیں دے گا، جیسے بھی کر کے دے گا، بس ہمیں اس یقین سے مانگنا چاہیے کہ یا پروردگار میں تجھ سے مانگ رہی ہوں، تیری قدرت تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو سب دے سکتا ہے ہمیں اور دیتا ہے۔ اس یقین سے مانگیں، جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں باپ سے یقین سے ایک چھوٹا سا کھلونا مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں دے گا؟ تو یہ جو دعا میں آپ کو ابھی بتانے جا رہی ہوں یہ اسکرین پہ آ جائے گی۔ اس دعا کو آپ جب جو عورتیں ہیں وہ جا نماز پر پہلا قدم رکھتے ہی 70 مرتبہ پڑھیں، جو بھی آپ جو نماز بھی پڑھ رہی ہیں، جا نماز پہ قدم رکھ کے 70 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر نماز میں جو آپ دعا مانگیں گی وہ قبول کرے گا۔ اور مرد حضرات جو ہیں وہ جب مسجد جائیں تو اس میں جب وہ پہلا قدم رکھیں، اپنا سیدھا پاؤں اس میں مسجد میں رکھیں تو یہ دعا پڑھیں، اور وہ یہ دعا ہے جو اسکرین پہ ابھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ یہ دعا آپ کو 70 مرتبہ پڑھنی ہے جو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ تو یہ دعا آپ کو 70 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس دعا سے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ یہ رحمتوں کے دروازے کھلوانے والی دعا ہے، اور یہ دوسرے رمضان کا وظیفہ ہے، اور یہ ضروری نہیں اگر آپ دوسرے رمضان کو نہ کر پائیں تو آپ تیسرے چوتھے رمضان کو بھی جا نماز پہ جب قدم رکھیں اور مسجد میں جب قدم رکھیں تو یہ دعا ضرور پڑھ سکتے ہیں، اور اس دعا سے آپ اس دعا کو پڑھیں اور دوسروں کو بھی اس کو بتائیے، یہ ویڈیو شیئر کیجئے اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہوگا، کیونکہ اچھی بات بتانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ امی چٹنی تو ہے نہیں کوئی بھی۔
इतना तो तेल अंदर ना वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।